السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ شاعر مشرق اقبال کی ہمیں اب بھی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خان کی ہمیں اب بھی ضرورت ہے۔ اگر 10 اقبال پیدا ہو گئے اور 10 سر سید پیدا ہو گئے تو جس طرح ماضی میں اچھے کام ہوئے اس طرح کے کام انشاءاللہ اب بھی ہونے لگیں گے اور ہمارا مستقبل سنورے گا، بہتر ہوگا، ہمیں سوچنے کی مادہ پیدا ہوگی۔ بہت سی باتیں جو ہمارے علماء کرام بھی ہم سے کہتے آئے ہیں، کہتے ہیں، ہمیں انہیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو مجھے دستیاب ہوا، بھیجنے والے خطیب جاوید احمد ہیں۔ یہ ویڈیو بہت اچھا لگا، اسے میں نے گروپ میں فارورڈ بھی کیا ہے اور اس کی ایک جھلکی میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی دیکھیے۔ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک عالم دین کیا ہوتا ہے، ایک امام و خطیب کیا ہوتا ہے، اس پر مولانا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہترین خیالات، بے مثال۔ اس مولانا کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ نہ صرف تعریف نہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدے یا جو بجو۔ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو۔ اقبال نے کہا تھا، کس کی زبانی یہ اور بات ہے، ہمیں تو اخذ کر لینا چاہیے کلام سے کہ اس میں کیا باتیں سمائی ہوئی ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اقبال کے کلام ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ شاعر اسلام بھی کہا گیا ہے علامہ اقبال کو، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قسمت یہ کیا ہوتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بھی ہمارے علماء کرام بیان دیتے رہتے ہیں، ان پر ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کسی کو کوئی انکار نہیں، مگر دور حاضر میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں جو باتیں یہ مولانا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جن کی ویڈیو کی ایک جھلک اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ مولانا پتہ نہیں کون ہیں، انہیں سلام کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔
اب آئیے مولانا کی ویڈیو کی یہ جھلک اب دیکھ لیتے ہیں۔ 21 سال کا ایک جین کا بچہ گھر میں پیسے لانے لگتا ہے، چوری کر کے نہیں لاتا، ورنہ میں مثال نہ دیتا، ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتا، ورنہ میں مثال نہیں دیتا۔ 21 سال میں اس کی گریجویشن پوری ہو جاتی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام، پیکج، ورک، کنٹرول سب کو شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر تم لائٹ ہو اور اجالا نہ ہو تو کیسی لائٹ ہو؟ اگر تم باپ کے بازو ہو اور اس پر قرض بڑھتا چلا جائے تو کیسے بازو ہو؟ اگر گھر کے قدم ہو اور گھر گرا جا رہا ہے تو کیسے قدم ہو؟ اگر گھر کا یقین ہو اور گھر ڈوبا چلا جا رہا ہے تو کیسے یقین ہو؟ ہمارے یہاں سوشل کنسٹرکشن بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں 100 سال لگیں گے، 100 سال۔ ہمارا سوشل کلچر اتنا خراب ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ نہ تو عرب والے بولیں گے کہ ہمارا پورا ہے، نہ ہی ہندوستان والے بولیں گے کہ ہمارا پورا۔ جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے رکھ لیا، عرب والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے، ہندوستان والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ ہیں؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، محسوس کر پا رہے ہو؟ میں پچھلی جنریشن کی بات نہیں، اسپیشلی ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اگلی جنریشن سے بات کر رہا ہوں۔ ریسپانسبلٹی اٹھاؤ، گھر میں 200 روپے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ، اپنی قیمت کا دیکھو۔ میں پبلک سے بعد میں بولتا ہوں، میں نے 10 سال پہلے 20 سال پہلے اپنے مولوی برادری میں کہا فلاں صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے فقیہ ہیں، میں کہتا ہوں بھائی اپنا لباس ایک کونے میں رکھو اور پھر سوچو کہ دنیا سے تم 3500 سے 4500 یا 7500 کیا کام کر کے لا سکتے ہو۔ اپنے بچوں کو مولویت چھوڑ کے اگر کھلانا ہو تو کیسے کھلا سکتے ہو؟ مولویت چھوڑ دو، ماما اتار دیا، ابا قبا اتار دیا، کرتے پائجامے میں آ گئے، اب بچی کو ایڈمیشن دلانا ہے، بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے، گھر کا ٹیلی فون کا بل دینا ہے، گھر کا بجلی کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، سارا بل بھرنا ہے۔ اب اس مولوی سے میرا سوال ہے، جو کہ خود سے بھی سوال ہے، کہ اب مجھے بنا مولویت کے اپنے گھر کا خرچ چلانا ہے، میں کس لائق ہوں؟ اگر اس کا جواب ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے، چونکہ ایسا عالم اپنی قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا جو خود کھڑا نہیں ہے۔ ہاں؟ پر ہمارے عالم کھڑے نہیں ہو سکے، کیوں؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ مولوی نے جہاں مولویت سے باہر قدم نکالا، آپ کے تو ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں، آپ کو تو لگتا ہے جیسے وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا، آپ کو تو لگتا ہے جیسے اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، آپ کو تو لگتا ارے بھائی اب تو گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بڑے آدمی ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے۔ ارے بھائی کب چھوٹے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آج وہ بڑا ہو گیا؟ جائیے بنگلور میں ایک گاؤں ہے علی پور، یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں علماء ہوتے ہیں، سادے کرتے پاجامے بیٹھے ہیں، لیکن 20 25 30 نہیں 250 300 علماء ہیں اس گاؤں میں، اکیلا گاؤں ہے، لیڈیز کے لیے الگ راستہ، جینٹس کے لیے الگ راستہ، بہترین گاؤں ہے، آپ دیکھیے وہاں جا کے زندگی کو سمجھیے اور وہ ماڈل کو اپنائیے، وہ جو ماڈل ہے زندگی کا، وہ جو سانچہ ہے زندگی کا، اسے اپنائیے۔ دیکھیے وہاں سارے بزنس مین ہیں، جتنے علماء ہیں، ہیروں کا ویپار ہے ان کا، کاہے کا؟ ہیروں کا، پتھروں کا، روبی کا، ایمرالڈ کا، یہ پتھروں کا کام ہے ان کا۔ 2 کروڑ سے لے کے 700 800 کروڑ کی ویلو کے لوگ ہیں، محسوس کر پا رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی کھل کے داد دیتے ہیں جیسے آپ کھل کے داد دے رہے ہیں، ویسے ہی سفر کرتے ہیں، مگر میں پوچھوں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے سنگاپور جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک بزنس میٹنگ ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے عالم دین کو وقت کے حساب آپ نے
मौलाना का वीडियो की एक झलक सुन ली होगी। यकीन है कि आप मेरी तरह आप भी उनके ख्याल से, उनकी बातों से, उनके एहसासात से, जो कि कहते वक्त उनके चेहरे से झलकती है, उससे मुत्तफिक होंगे। इस वक्त मुझे मरहूम ज़ैनुल आबिदीन साहब इमाम खतीब नीली खेत मस्जिद की याद भी आती है। उनके बारे में हम कई बातें सुनते थे, उनके इंतकाल के बाद भी सुनते हैं। मौलाना बहुत खुददार थे, किसी के सामने कभी कोई मांग नहीं की, किसी के सामने उनका सर नहीं झुका, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की तरबियत भी एक दुकान में मुलाजिम बनाकर करना चाहते थे। ये बात भी हमें मालूम हुई है। खुददार, बहुत ही खुददार, 40 से ज़्यादा सालों तक एक मस्जिद में इमामत करना, और वो भी इज़्ज़त के साथ, और वो भी खुददारी के साथ, और वो भी बग़ैर किसी मसले के झगड़े के, और वो भी किसी को अज़ियत न पहुंचाकर, और वो भी कभी किसी के रहम करम पर न रहकर बुलंद ख़यालात, बुलंद आमाल। ज़ैनुल आबिदीन साहब आज हमसे दूर होकर भी हमारे करीब हैं। उनकी बातें भी हमें रोशनी पहुंचाती हैं, और उनके आमाल भी जो कि हम सुन रहे हैं उनके बारे में, वो भी हमें हिदायत के रास्ते खोल रहे हैं। मौतुल आलिमी, मौतुल आलमी कहा जाता है। ये बात मरहूम ज़ैनुल आबिदीन साहब के सिलसिले में बहुत ठीक मालूम होती है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके आला औलाद को, गमज़दा रिश्तेदारों को और गमज़दा अवाम को सब्र जमील अता करे। अगर मैं ये कहूँ कि मरहूम ज़ैनुल आबिदीन साहब से सिर्फ़ ये कुंबे के नहीं, बल्कि ये मोहल्ले के फ़र्द थे, उनका ख़ानदान मोहल्ला था। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। अल्लाह, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मरहूम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब की जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। तो आइए हम जिस मौलाना के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिनके ख्याल, जिनके ख़यालात हमारे नौजवानों के लिए बहुत अहम हैं, उन्हें भी सलाम करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारी कौम को
راہ راست پر لے جائے اور اسے وہ مقام دے جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔